آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور قدیم روحانی علم کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ ایک ایسا علم جو کہتا ہے کہ کائنات اور ہماری زندگیوں کو سمجھنے کا ایک خفیہ کوڈ موجود ہے، اور وہ کوڈ ہے علم الاعداد۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کائنات ہم سے بات کرتی ہے ایک ایسی زبان میں جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں شاید سن یا سمجھ نہیں پاتے ہیں؟ علم الاعداد کا ماننا ہے کہ ہاں، بالکل ایسی ایک زبان ہے، اور یہ زبان اعداد یعنی نمبرز کی زبان ہے۔ اچھا، تو یہ علم ہے کیا؟ اس کا بنیادی نظریہ بہت سادہ اور گہرا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز، چاہے وہ انسان ہو، کوئی واقعہ ہو یا کوئی سیارہ، ہر چیز کی اپنی ایک مخصوص وائبریشن یا توانائی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہر چیز کا اپنا ایک الگ میوزک ہے، اور علم الاعداد ہمیں اسی میوزک کو سمجھنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے ہم کائنات کے اس عددی نظام کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہمارے ذاتی عادات کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد عادات کی روحانی توانائی کو جانیں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ وقت اور رشتوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور آخر میں بات کریں گے کہ یہ علم خود کو پہچاننے میں کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد ایک ہی اصول پر ہے: ہر چیز ایک وائبریشن ہے۔ مطلب یہ کہ اس کائنات میں کچھ بھی اتفاقیہ یا بے ترتیب نہیں ہے۔ سورج کا نکلنا، موسموں کا بدلنا، یہاں تک کہ ہمارے خیالات، ہر چیز ایک خاص ردھم اور ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ علم الاعداد دراصل اسی کائناتی زبان کو ڈی کوڈ کرنے کا ایک ٹول ہے، ایک ایسا کوڈ جو ہمارے چاروں طرف بکھرا پڑا ہے۔ چلیں اب اس علم کو کائنات سے نکال کر اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی شخصیت اور اس کے زندگی کے سفر کو سمجھنے کے لیے علم الاعداد میں دو بہت ہی بنیادی نمبرز استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے لائف پاتھ نمبر، یہ تاریخ پیدائش سے نکلتا ہے، اور یہ کسی کے اندرونی سفر، اس کی اصل فطرت اور زندگی کے مقصد کو بتاتا ہے۔ اور دوسرا ہے نام کا عدد، یہ وہ شخصیت ہے جو دنیا دیکھتی ہے، ہمارا باہر کا روپ، اور وہ توانائی جو ہم دوسروں کو محسوس کرواتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک باطن ہے تو دوسرا ظاہر۔ آئیے اب اس علم کی ڈکشنری کھولتے ہیں، کیونکہ ہر عدد، ہر نمبر کی اپنی ایک الگ منفرد روحانی توانائی اور مطلب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1 کو ہی لے لیں، یہ نمبر ہمیشہ ایک نئی شروعات کی علامت ہوتا ہے۔ جی، نمبر 1 کی وائبریشن طاقت، لیڈرشپ اور کسی بھی کام کو شروع کرنے کی ہمت سے جڑی ہے۔ یہ ایک لیڈر کی فریکوینسی ہے جو ہمیشہ آگے بڑھ کر راستہ بناتا ہے۔ اب ایک اور بہت دلچسپ نمبر دیکھتے ہیں، نمبر 7۔ یہ گہرائی اور اندرونی سچائی کی علامت ہے۔ نمبر 7 کی توانائی روحانیت، انٹویشن اور باطنی علم سے جڑی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو باہر کی دنیا سے ہٹا کر اپنے اندر کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، اور ایک گہرے روحانی تعلق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، 1 سے لے کر 9 تک ہر نمبر کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ جہاں 1 لیڈرشپ ہے تو وہیں 2 محبت اور امن کی بات کرتا ہے، 3 تخلیقی ہے تو 4 محنت اور مضبوط بنیادوں کی علامت ہے، 8 طاقت اور اختیار کی وائبریشن رکھتا ہے۔ گویا زندگی کا ہر پہلو ان نمبرز میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اچھا، یہ سب جاننا تو بہت اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس علم کو ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر وقت اور رشتوں کے معاملے میں؟ دیکھیں، علم الاعداد وقت کو ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں دیکھتا، بلکہ اسے توانائی کی لہروں کی طرح دیکھتا ہے۔ ہر سال، ہر مہینے، یہاں تک کہ ہر دن کی اپنی ایک خاص وائبریشن ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وائبریشن کو سمجھ لیں تو ہم صحیح وقت پر صحیح کام کر کے زندگی کے بہاؤ کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور یہی اصول رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب 2 لوگوں کے نمبرز آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں تو ان کے رشتے میں ایک قدرتی مضبوطی اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ لیکن اگر نمبرز میں تضاد ہو تو یہ علم ایک پل کا کام کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور رشتہ گہرا ہو۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، اس سب کا حتمی مقصد کیا ہے؟ اس علم کا سب سے بڑا فائدہ ہے خود شناسی، یعنی خود کو پہچاننا اور اپنی ذات کو طاقتور بنانا۔ جب ایک انسان اپنی زندگی کے اصل پیٹرن اور اپنی اندرونی توانائی کو سمجھ جاتا ہے تو بے یقینی اور خوف کم ہو جاتے ہیں، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، سوچ واضح ہوتی ہے، اور مشکلوں کا سامنا کرنے کا اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ اپنی ذات سے جڑنے کا ایک بہت ہی طاقتور طریقہ ہے۔ لیکن ایک بات بالکل صاف سمجھ لینی چاہیے، یہ کوئی قسمت بتانے والا علم نہیں ہے جو آپ کو ایک لکھا ہوا مستقبل بتا دے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک نقشے کی طرح ہے، ایک گائیڈنس سسٹم جو یہ بتاتا ہے کہ کائنات کی توانائی کس طرف بہہ رہی ہے، تاکہ ہم اس بہاؤ کے ساتھ چل کر اپنے لیے بہتر فیصلے کر سکیں۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اس علم کا جوہر، اس کا حتمی مقصد انسان کو اس کی اپنی سچائی سے، اس کی اپنی حقیقت سے ملانا ہے، تاکہ وہ ایک ایسی زندگی گزار سکے جو اس کی اپنی فطرت کے مطابق ہو۔
कामयाबी, सुकून और रोशनी से भरपूर।